أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے. اذ ارسلناہ، جس وقت بھیجا ہم نے ان کو، الی فرعون کی طرف، بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل دے کر. فتولی برکنہ، پس اس نے اعراض کیا، روگردانی کیا، منہ موڑ لیا اپنی طاقت و قوت کے ساتھ. وقال، اور کہا، ساحر، یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے، معاذ اللہ. فاخذناہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس پکڑا ہم نے اس کو، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم، پس پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم، دریا میں، وہو ملیم، اور غمگین تھا. وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے. اذ ارسلنا، جس وقت بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، الریح العقیم، ہوا جو نامبارک تھی. ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ چلتی تھی، الا جعلتہ، مگر اس کو بنا دیتی تھی، کررمیم، جیسے بوسیدہ ہڈی ہوتی. وفی سمود، اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے. اذ قیل لہم، جس وقت کہا گیا ان لوگوں سے، تمتعوا حتی حین، فائدہ اٹھا لو ایک مدت تک. فعتوا، پس انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کے سامنے. فآخذتہم الصاعقہ، پس پکڑ لیا ان کو کڑک نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا، پس نہ طاقت رکھی انہوں نے، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ بدلہ لینے والے تھے. وقوم نوح، اور نوح کی قوم میں نشانی ہے.
ہم نے ان کو تباہ کیا من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ 27واں پارہ ہے اور 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کی 38 نمبر سے لے کر 46 نمبر تک آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے پاس ان کے انبیاء رسول آئے، دین حق کو لے کر، ہدایت اور نصیحت کا پیغام لے کر، لیکن ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ ان کو درس دیتے ہیں، وہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ گزشتہ قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو معاملہ کفار مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تکذیب کا، جھٹلانے کا، تمسخر، مذاق اڑانے کا، ٹھٹھا کرنے کا، اور جو بھی ہو سکتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر کا اور تسلی کا سامان ہو جائے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ اسی طرح صبر کیجیے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم نبیوں نے، رسولوں نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر کا، تسلی کا پیغام ہے۔ دوسری جانب اس وقت کفار مشرکین، اور نہ صرف اس وقت بلکہ تا قیام قیامت آنے والے کفار مشرکین، خدا کے باغی، طاغی، نافرمان، سرکش لوگوں کے لیے تازیان عبرت ہے۔ دیکھو مجھے جو قابل، اگر عبرت کی نظر رکھتے ہو تو ہم کو دیکھو۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ گزشتہ قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ ذاریات میں 2 نبیوں اور ان کی قوموں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ان آیات کریمہ میں ابو الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پدر بزرگوار، والد محترم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ تھا۔ پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط ابن حاران کا واقعہ بیان کیا۔ اب آج جو آیتیں تلاوت کی گئی، ان آیات کریمہ میں پہلی آیت میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے اور لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد فرمایا وفی موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف،
بسلطان مبین، کھلی ہوئی سند اور دلیل کے ساتھ، دلیل دے کر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر، صاحب کتاب، اولو العزم نبی گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل کی جانب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نبی بنا کر بھیجا، اور اس وقت کی جو زبردست طاقت و قوت کا مالک تھا، بادشاہ تھا، جس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کا نام فرعون تھا۔ فرعون اس کا نام نہیں تھا، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے جو اچھے انسان پسند، انسانیت پسند، نیک بادشاہ ہوتے تھے، ان کا لقب عزیز ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عزیز مصر کا نام بار بار آتا ہے۔ اس کا نام بھی عزیز نہیں تھا، اس کا نام ریان بن ملک تھا۔ اس بادشاہ کا نام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت تھا، اس کا نام بھی ریان تھا، عزیز نہیں تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مصر کے جو اچھے بادشاہ ہوا کرتے تھے، انصاف پسند، انسانیت مزاج، ایسے بادشاہوں کا لقب عزیز ہوا کرتا تھا۔ جیسے میں نے بتلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت جو بادشاہ تھا، اس کا نام ریان تھا۔ یہ اور بات ہے، اس کی انسانیت مزاجی اور طبیعت میں صلح و آشتی کے سبب اس کا لقب عزیز تھا۔ دوسری بات، مصر کے جو بادشاہ ظالم جابر حکمراں ہوتے تھے، ظالم جابر قسم کے ہوتے تھے، فاسق فاجر ہوتے تھے، ان کا جو بھی نام ہو، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون کسی کا نام نہیں تھا۔ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ مصر کے جو ظالم جابر حکمراں ہوتے تھے، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، جس کی جمع فرائنہ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا، اس کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون تھا، فرعون اس کا نام نہیں تھا، یہ اس کا لقب تھا۔ اور اگر وہ نیک صالح انسانیت مزاج ہوتا تو اس کا لقب عزیز ہوتا، لیکن چونکہ یہ خصلتاً طبیعتاً ظلم و جبر و تشدد کا مزاج رکھنے والا ظالم جابر انسان تھا، اس لیے اس کا لقب فرعون تھا، اور اس کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا۔ تو فرعون جو ہے مصر کے فاجر فاسق بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اور اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ولید ابن مصعب ابن ریان، یہ جو ریان تھا فرعون کا دادا، فرعون اس کا نام تو ولید تھا، اس کے باپ کا نام مصعب تھا، اس کے دادا کا نام ریان تھا۔ فرعون کا جو دادا تھا ریان، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا، اس نے حضرت یوسف کا زمانہ پایا تھا۔ اس کی نیک طبیعت کے بنا پر، صلح و آشتی والے مزاج کی بنا پر اس کا لقب عزیز تھا، ورنہ اس کا نام ریان بن عبد الملک تھا۔ ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اعزاز میں، اکرام میں، ریان نے اپنا تخت حکومت چھوڑ دیا تھا۔ واقعہ بہت تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، اور سورہ یوسف ہماری مسجد میں درس قرآن میں سال 1.5 سال پہلے تفصیل سے ہو چکی ہے کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا، انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ عزیز مصر اس زمانے کا کون تھا؟ ریان تھا۔ عزیز مصر ریان بن ملک نے خواب دیکھا تھا
کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں. یہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں. انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. 7 موٹی گائیں 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. 7 بالیاں ہری بھری ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں. عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس نے اپنے درباری کارندوں سے، نجما سے اور معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی. افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ تم مجھ کو اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتلانا جانتے ہو. قالوا اضغاث احلام. درباریوں نے کہا، درباری جو تعبیر بیان کرنے والے تھے ان کی عقل نارسا وہاں تک نہیں پہنچ سکی. انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ پریشان کن خواب، پریشان قسم کا خواب ہے. اما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس قسم کے پریشان کن خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے. لیکن ریان عزیز مصر کے دربار میں ایک شخص وہ بھی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں قید بند کی زندگی گزار کر آیا تھا. قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور تھے. انہوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بیان کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کی تعبیر بیان کی جس نے خواب دیکھا تھا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ. میں نے دیکھا ہے کہ میں میرے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور فرشتہ اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. تاکل الطیر منہ، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. اس نے خواب بھی دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی تھی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو قتل کیا جائے گا، تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. دوسرے نے خواب بیان کیا تھا انی ارانی اعصر خمرا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ وقت کے لیے شراب بنا رہا ہوں. جی خمرہ، شراب نچوڑ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ دی تھی کہ تو آزاد، تو رہا ہوگا اور تو بادشاہ کا ساقی بنے گا. بادشاہ کو شراب بنانے، شراب پلانے کی خدمت تیرے ذمہ ہوگی. تو یہ جو دوسرا تھا جس کی تعبیر آپ نے بیان کی تھی کہ تو رہا ہوگا اور بادشاہ وقت کا تو خدمت گزار بنے گا، اس کے سامنے اپنے خواب کی سچی تعبیر تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جو تعبیر بیان کی تھی کہ وہ تو قتل کیا جائے گا، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. وہ جس نے کہا تھا کہ میرے سر کے اوپر سے پرندے روٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، آپ نے تعبیر بیان کی فَيُسْلَبُ، اس کو سولی دی جائے گی. چنانچہ وہ تعبیر صحیح ہوئی، اس کو سولی دی گئی. اور اس کے بارے میں آپ نے جو تعبیر بیان کی تھی کہ تو رہا ہوگا اور عزیز مصر کا ساقی بنے گا، شراب بنا کر پلانے والا، اس کی تعبیر صحیح ہوئی. تو اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کی ہوئی تعبیر حرف بحرف سامنے تھی. اب اس کو یاد آیا کہ تعبیر بتلانے والا تو ایک شخص اور ہے، وہ جو جیل میں ہمارے ساتھ تھا، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اس نے کہا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. اس نے کہا، جس کو نجات ملی، جو رہا ہو کر آیا تھا، اس نے کہا تھا وادكر بعد امه. اس کو لمبے زمانے کے بعد یاد آیا جب تعبیر کی بات چلی. حالانکہ جب یہ رہا ہو رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، تو رہا ہو کر جا رہا ہے، اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک قیدی اور ہے، بہت لمبے زمانے سے قید و بند کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اذکرنی عند ربک. لیکن کیا ہوا؟ قرآن کریم نے کہا فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. شیطان نے اس کو بلا دیا حضرت یوسف کا تذکرہ کرنا. قرآن کریم میں 3 مقامات پر بلانے کی نسبت شیطان کی جانب ہوئی ہے. بلانے کا کام شیطان کرتا ہے. یہ اس میں 3 واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس ساقی نے حضرت یوسف کا تذکرہ نہیں کیا.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه. اس کو زمانے کے بعد یاد ہے، جب تعبیر کی بات چلی، وہ نا بات سے بات چلتی بات یاد آتی ہے، ایسے بات یاد نہیں، اس کو زمانے کے بعد ارے تعبیر بتلانے والا تو ایک شخص وہ بھی تھا جو ہمارے ساتھ قید میں تھا، اور اس کی بتلائی ہوئی تعبیر حرف بحرف صادق ہوئی، سچی، جی روز روشن کی طرح آیا ہوں. اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارس، میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، تم مجھ کو بھیجو. چنانچہ وہ شخص آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اس نے عرض کیا، یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے انسان. سچے کیوں؟ ظاہر میں بھی سچے تھے اور آپ کی بیان کی ہوئی تعبیر بھی حرف بحرف سچی ثابت ہے. اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچ بولنے والے، افتنا، تو ہم کو بتلا، فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. آپ ہم کو بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گاؤں کو کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری 7 خشک بالیاں ہیں، جی جو ہری بھری بالیوں کو کھائے جا رہی ہیں. آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ ہم کو اس کے بارے میں بتلائیے تاکہ میں جا کر لوگوں سامنے اس خواب کی تعبیر بیان. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ مخلوق پر شفقت تھی، شفقت علی الخلق. الخلق عیال اللہ وحب الخلق الی اللہ. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ وہ ہے احسنہم الیہ، جو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اور یہ بھی سنیے، تھوڑا دھیان سے سنیے، یہ میرے درس کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ درس میں پہلی مرتبہ دے رہا ہوں، ہماری مسجد میں درس پورا میں بہت تفصیل سے دیا تھا اور باقاعدہ ریکارڈ بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت نفسی، آپ کی طبع سلیم، آپ کی انسانیت مزاجی، آپ کی صلح آشتی والا مائنڈ، اگر آپ چاہتے تو آپ اس کو الٹے پاؤں واپس کر دیتے کہ تو وہ احسان فراموش ہے کہ میں نے تجھ کو خواب کی تعبیر بیان کی تھی، اور میں نے کہا تھا جا کر تیرے آقا سے میرا تذکرہ کرنا، تو نے میرا تذکرہ نہیں کیا، لہٰذا میں تجھے خواب کی تعبیر نہیں. آپ چاہتے تو آپ ریکشن میں آپ اس کو واپس، لیکن نہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اخلاق و کردار کے سب سے اعلیٰ نمونے ہوتے ہیں، سب سے بڑا سیمپل انسانیت کا، شفقت کا، میا کا، مروت کا، محبت کا، انسانیت کا، صلح آشتی کا، امن شانتی کا سب سے بڑا جیتا جاگتا نمونہ اگر کوئی ہوتا ہے تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کا آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے نہ صرف وہ خواب کی تعبیر بتلائی، بلکہ اس خواب سے نمٹنے کے جو عالم اسباب میں جو وسائل ہو سکتے تھے آپ نے اس کو بتلایا. آپ نے بتلایا دیکھو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تزرعون 7 سنین دأبا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال مسلسل کھیتی کرو گے. تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون. لہذا خواب کی تعبیر نہیں بتلایا بھی، اس خواب کی تعبیر میں جو حالات آنے والے ہیں ان حالات سے نمٹنے کا علاج، ان حالات سے نمٹنے کا حل بتلا رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ نبی علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے. نبی سے زیادہ وسیع الظرف، نبی سے زیادہ کشادہ قلب کون ہو سکتا ہے؟ کہ 36 انچ سینہ رکھو تمہارے پاس، دیکھ رہے ہیں یہ انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے. 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، 50 دن کے قریب ہو گیا ہے کسانوں کی ہڑتال کو. 50 سے زیادہ لوگ
جی مر چکے ہیں لیکن ان کے پیشانی پر ایک بل نہیں آ رہا ہے. یہ انسان ہے؟ یہ اس لائق نہیں کہ ان کا نام انسان رکھا جا سکے. انسان تو انبیاء علیہ السلام ہوتے. دیکھو انسانیت کا سب سے بڑا نمونہ. نہ صرف خواب کی تعبیر بیان کیا بلکہ خواب کی تعبیر میں جو حالات آنے والے ہیں ان سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے, ان حالات کا ان سخت حالات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے, آپ نے اس کو پہلے بیان کیا. آپ نے فرمایا تم 7 سال کھیتی کرنا, اور جو تم کھیتی کرنا تو جتنا بقدر ضرورت ہوگا اتنا ہی کھیت بالی میں سے نکالنا. فما حصدتم فذروا فی سنبلہ, جب کھیتی کاٹنا تو پورا کا پورا اناج کھیتی بالیوں میں سے مت نکالنا, بلکہ جتنا تم کو درکار ہوگا مطلوب ہوگا اتنا ہی نکالنا, بقیہ اناج بالیوں میں رہنے دینا. کیوں؟ کولڈ اسٹوریج کا کام کرے گا یہ. آگے حالات کیا ہیں؟ فما حصدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون, جتنا تم کو درکار ہوگا اتنا ہی نکالنا, باقی بالیوں میں رہنے نسو نکالنا مت, تاکہ خراب نہ ہونے پائے. اسی کو میں نے کہا کولڈ اسٹوریج کا کام کرے گا. پھر آپ نے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد, ان 7 سال جو ہریالی کے آئیں گے, سرسبزی و شادابی کے جو 7 سال گزریں گے, ان 7 سالوں کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گاؤں کو, یہ خواب کی تعبیر ہے. 7 سال قحط کے آئیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد, سخت قحط سالی کے آئیں گے, دور دور تک قحط ہوگا. یا کل ما قدمتم لہن, قحط کے ان 7 سالوں میں وہ کام آئے گا جو تم نے کولڈ اسٹوریج کر کے رکھا ہوگا, جو ذخیرہ اندوزی کی ہوگی وہ کام آئے. اس خواب کی تعبیر یہ تھی. یہ میں بطور تعارف کے بتلا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انسانیت مزاجی اور انسانیت دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان کی بلکہ خواب کی تعبیر میں جو سخت ترین حالات آنے والے ہیں ان حالات کا حل بھی بیان فرمایا. چنانچہ یہ ساقی قوم جب لوٹ کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو یہ سارا پیغام سنایا تو بادشاہ مصر, عزیز مصر جس کا نام ریان تھا, عزیز مصر کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا, نرمی میا مروت محبت پیدا ہوئی کہ اتنا حکمت والا, اتنا مائنڈیڈ, اتنا علم, اتنا کشادہ علم رکھنے والا, تعبیر کا اس قدر جاننے والا انسان وہ جیل میں رکھنے کے لائق ہے. اجی وہ تو تخت تاج کا مالک بنانے کے لائق ہے. اب میں یہاں پر آ رہا ہوں کہ فرعون کا نام ولید, اس کے باپ کا نام مصعب اور فرعون کے دادا کا نام ریان. ریان کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اعزاز میں, انعام میں پہلے تو آپ پر الزام لگا, اس الزام کی پاداش میں آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا, لیکن جب آپ کی براءت بے گناہی ثابت ہوئی اور آپ کا علم و فہم و فراست, آپ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے علم کے دریا علم کا جب آپ کا اندازہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تھا وہ مجبور ہو کر اپنا تخت و تاج خالی کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. اور نہ صرف تخت و تاج خالی کیا, آپ کے دست حق پرست پر اس نے اسلام قبول کیا, اس زمانے کے اسلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنا تخت و تاج خالی کر دیا. یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حکومت یوسف کے حوالے کر دی. حکومت یوسف کے حوالے کر دی. کہنے لگا حضرت دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں بادشاہ رہوں. آپ نبی ہیں, آپ ہی بادشاہ بھی رہیں گے. میں نے اپنے تخت و تاج کو آپ کے لیے دے دیا. یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں فرعون کے دادا
ریان بن عبد الملک کا، کہ جس نے حضرت یوسف کا زمانہ پایا اور حضرت یوسف کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا. یہاں کوئی کرسی چھوڑنے والا ہے جی؟ یہاں تو کرسیاں پھینک کر مارا ہو رہی ہے کرسی بچانے کے واسطے. کس مٹی کے بنے ہوئے انسان تھے، اس نے بادشاہی چھوڑ دی. چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. خدا کی شان اور قدرت کہ دادا کتنا نیک اور نر، اور پوتا سمجھ کون؟ فرعون. اس قدر بدبخت، اس قدر ظالم، اس قدر جابر، اس وقت کا سب سے بڑا آتنکواد، سب سے بڑا دہشت گرد جی. ایک پیغمبر کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور دوسرے نے پیغمبر کا مقابلہ کیا جی. ہماری تاریخ میں بھی ایسے واقعات. مروان بن حکم اپنے زمانے میں بڑا ظالم تھا، اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. اس کا بیٹا عبدالعزیز قدرے اچھا تھا، اور عبدالعزیز کا پوتا عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ راشد بنا اور پہلی صدی کا مجدد بنا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کو جس سے ہدایت کا کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا کام لیتا ہے. قرآن کریم نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ کتنوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور کتنوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی ہوئی سند دے کر. سند بولے تو سرٹیفکیٹ نہیں، یعنی آپ کے زبان میں معجزہ، نشانیاں دے کر. اور کوئی ایک دو نشانی نہیں تھی. قرآن کریم نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں پیش کی تھیں. 9 نشانیاں. ایمان لانے کے لیے ایک نشانی کافی ہے، اس کے سامنے 9 نشانیاں پیش. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ جی. من و سلویٰ کا نزول، سمندر میں راستہ بن جانا جی. یہ 9 قسموں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی. لیکن گر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں جی. کوئی بول دے کہ 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے، کوئی مجھ کو بتلا دے 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے جی. اب سب کہہ رہے ہیں 2 اور 2 4 ہوتا ہے، لیکن میں بولتا ہوں مجھ کو ماننا ہی نہیں ہے. تو پھر اب کیا کرو جی؟ میں کہہ رہا ہوں مجھ کو ماننا ہی نہیں، تو اب کیا کرو گے؟ بھینس کے آگے بین بجائے بھینس بیڑی پکڑائے جی. زمین شور سنبل نارد درو تخم عمل ضائع مگرداں، یہ والا معاملہ ہے. اس کا معاملہ بھی یہی تھا. اور لاٹھی پھینکتے ہی وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، بغل میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ روشن چمکدار نکلنے لگا، سورج کی طرح روشن ہوتا تھا. اس کے علاوہ اور بھی 9 نشانیاں جو میں نے بیان کیا قرآن کریم کے پورے قرآن کریم میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے متفرق مقامات پر بیان فرمایا. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود معاملہ کیا ہوا؟ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، اس نے اعراض کیا، اس نے روگردانی کی اپنی قوت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اور حق کی طرف پشت کر دی. حق کی طرف پشت کر دی، پیٹھ بتلا دیا، یعنی نہیں ماننا ہے. نہ صرف اس نے اعراض کیا، روگردانی کی. وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. او مجنون، یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. محض انکار ہی سے نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور دیوانہ بھی کہا. یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. لوگوں اس کی بات مت ماننا. کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تجھے قید کر دوں گا، کبھی دھمکیاں دیتا تھا میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور عوام کو کہتا خبردار اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو میں تمہارے بچے ذبح کر دوں گا. لوگ بیچارے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت اس نے 12,000 بچے ذبح کیے تھے. 12,000 بچے، یاد ہے نا؟ نجومی نے اس نے خواب دیکھا تھا، نجومی نے اس کی تعبیر بیان کی تھی کہ تمہارے ملک میں تمہاری بادشاہت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے، تمہاری حکومت ختم. اب کون بچہ ہے؟ اس اندیشے میں 12,000 بچے اس نے قتل کرا لے. اور یہ سارا منظر لوگوں سامنے قرآن کریم نے کہا یذبحون ابناکم
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بچوں 12,000 بچے ذبح کر ڈالے. سارا منظر لوگوں سامنے. فرعون عالیہ من المسرفین، بڑا سرکش تھا، حد سے گزرا ہوا تھا. اس کا لقب قرآن کریم نے بیان کیا ذی الاوتاد. ذی الاوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں میخوں والا. اور مالیگاؤں کے لوگ میخ نہیں سمجھیں گے، مالیگاؤں کے لوگ کھلا سمجھیں گے. ہاں میں تھوڑا فصیح اردو میں کیلا بولوں تو کیلا بھی نہیں سمجھیں گے، کھلا ہی سمجھیں گے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. تھوڑا سا اپنی عام زبان سے اوپر بھی اٹھ کر بولنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ پھر ہم کو بولنا پڑتا ہے. جی ہم کو معلوم ہے پانی کو پانی بولتے ہیں. ایک بچے جب میں بات کروں کیا بولوں گا؟ یہ مما ہے پی لے. جی یہ ہم کو عوام کو واسطے ہی زبانی بولی بولنا پڑتی ہے. تو اوتاد کے معنی میخوں والا، کھیلے والا. کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے اوپر بگڑتا، جس کے بارے میں بگڑتا اس کو سولی پر لٹکا دیتا، اور نہ صرف سولی پر لٹکا دیتا بلکہ اس کے ہاتھوں کو دیوار میں رکھ کر اوپر سے کھلے ٹھوک دیتا. یہ ہے میخیں ٹھوک دیتا. یہ تو اس کی ظلم بربریت. آپ نے سنا اس قدر ظلم بربریت؟ جی اچھا یہ تو یہ اس کے کارندے جیسی روح ایسے فرشتے، اس سے کارندے بھی، اس کے امچے چمچے بھی ویسی بدماش تھے، آتنکواد تھے. اس قدر ظالم، جب کسی بیچارے کو جب سولی پر لٹکایا جاتا وہ تو تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، ارے مردود کمینے یہ کنارے بیٹھ کر تالیاں بجا کر خوشی منا رہے ہیں. استغفر اللہ. جی سولی پر لٹکایا جاتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہوتا، یہ تالیاں بجا بجا کر خوش ہوتے. کیسا تڑپ رہا ہے. ایسے ایسے ظالم بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ وہ تڑپتے ہوئے جان دے رہے ہیں اور یہ شرابیں پی پی کر مزے لے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اس وقت بھی یہی حال ہے. انسان جب انسانیت کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو بھیڑیوں سے بدتر ہو جاتا ہے. 9/11 نہیں گئے نا، 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا اس کے شک میں شک کہہ رہا ہوں میں 9/11 کا جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا اس کے شک میں جن 750 لوگوں کو قید بند کی زندگیاں گزارنی پڑی، میں نے اس کی داستان پڑھی ہے. اللہ اکبر. آج فرعون ہوتا تو فرعون بھی اپنے کیے پر شرما جاتا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو میرے باپ دادے نے کیا. میں بتلا نہیں سکتا ہوں. 110 سال کے بوڑھے کے ساتھ اور 10 سال 12 سال کے بچے کے ساتھ بھی کیا کیا گیا، وہ داستان میں نے پڑھی. کیوں؟ یہ سب صرف اور صرف اپنی حکومت، اپنے عہدے اور اپنی کرسی کی بنیاد پر ہو رہا ہے. جی اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قباچہ. اللہ تعالی حفاظت فرمائیں. انسان جب انسانیت کی حدود سے گرتا ہے تو بھیڑ شیر اور چیتے اور بدتر سے بدتر بن جاتا ہے. تو واقعہ چل رہا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو پاگل ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی. بہت 400 سال حکومت نہ کی، 400 سال تک حکومت کی ہے نا جی. اور کتنے سال تک اور مفضل ہے، اس کے سر میں درد بھی نہیں، اللہ نے اس کو ایسی چٹک دی. لیکن بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کے ڈوری کسی کے ہاتھ میں. جہاز پر جب چڑھے تو ایسے کہ ہم ہیں کوئی خدا نہیں ہے، جہاز سے جب گرے تو ایسے کہ لاش کا بھی پتہ نہیں. اللہ ڈھیل تو دیتا ہے، چھوٹ نہیں دیتا. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے.
جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اٹیک کر لیا، ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اور اس کے لشکروں کو جن پر اس کو گھمنڈ تھا، اور پکڑ کر کیا کیا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اس وقت اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اپنے آپ میں غمگین تھا۔ اس کے ڈوبنے کا منظر قرآن کریم نے سورہ یونس میں بیان کیا، کیا بڑا عجیب منظر تھا۔ جس وقت وہ گرک گرک ہونے لگا، ڈوبنے لگا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ سورہ یونس کی 90 نمبر کی آیت ہے، 11 پارے۔ قرآن کریم نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کے ڈوبنے کا وقت قریب آیا، ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمن تو میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس اللہ پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، میں ایمان لا، بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر ایمان لایا بنی اسرائیل، اور میں بھی فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی الان، اب الان کا مطلب اب ایمان لا رہے ہیں۔ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، ارے سو رہے کیا؟ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا کھاک مسلمان ہوں گے۔ الان اب ایمان لا رہا، وقد عصیت، پہلے تو بڑا نافرمان تھا، اور نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، تو فسادیوں میں سے تھا، غنڈا تھا، دہشت گرد تھا، فساد پھیلاتا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تجھ کو بچا لیں گے تیرے بدن کے ساتھ، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ یہ قرآن کریم فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تجھ کو نجات دے دیتے ہیں تیرے بدن کے ساتھ، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی سچائی، آج بھی اس کی ممی، اس کی باڈی، اس کی لاش جی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، مسالہ وغیرہ لگا کر۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سچا کرنا ہے قیامت تک۔ اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، ہمارے شہر کے ایک بزرگ محترم صدیق فارانی صاحب، ڈاکٹر سعید فارانی کے ابا محترم صدیق فارانی صاحب، ان کا 4 مہینہ جماعت میں جب وقت لگا تو مصر بھی گئے، آ کر کارگزاری پیش کی۔ ہم نے دیکھا اس کو مصر کے میوزیم میں گدھے جیسا مرا پڑا ہے جی، مسالہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے واسطے عبرت بنا دی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہاں تو اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اپنے سب سے بڑی خدائی کا دعویٰ کرنے والا جی کہتا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور کہاں تو یہ حال ہے کہ گرے تو لاش کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں، اور وہ اپنے آپ پر ملامت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے مقابلے میں جو سپر طاقت تھی اس وقت کے، اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والا فرعون، اس کے حشم خدم، اس کے حواریوں، اس کے مواریوں، اس کے امچوں، اس کے چمچوں، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے انداز، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں جی۔ اللہ نے بتلا دیا کہ اتنی بڑی حکومت کا دعویٰ کرنے والا سب کچھ، اس نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا اور سرکشی کیا، تو ہم نے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے تہس نہس کر دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ان واقعات کو، ان آیات کریمہ کو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کیا، تاکہ قرآن کریم کو پڑھنے والے صرف سرسری پڑھ کر گزر نہ جائیں، بلکہ ان آیات کریمہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔